السلام علیکم گائز، میرا نام اظہر اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز۔ آپ کو ویڈیو یہ بہت بری لگے گی اور کمنٹس میں آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بات کو تسلی سے سنیے گا۔ ہمارے اوپر سیلاب، کبھی کرونا وائرس، کبھی ڈینگی، کبھی زلزلہ، یہ کیوں آتا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ ہم پانی کھولتے ہیں، ہمارے نلکوں میں پانی نہیں ہوتا اور باہر دیکھیں سیلاب ہی سیلاب۔ کراچی میں سمندر ہے لیکن بیچارے میٹھے پانی کو ترستے ہیں۔ بڑا پلانٹ ہے لوگوں کے پاس لیکن کراچی میں نہیں ہے۔ لاہور میں آپ کو ہر جگہ پہ ایک نئی سڑک ملے گی، ہریالی نظر آئے گی، لیکن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ نے پچھلے دنوں میں 450 روپے کلو پیاز خریدا ہے اور ہر چیز، ہر سبزی مہنگے داموں خریدی ہے، کس وجہ سے کہ ٹرک پھنس گئے ہیں اور اس وجہ سے مال نہیں آ رہا۔ آپ نے کبھی یہ ایسی بیماری نام سنی تھی پچھلے کئی سالوں سے؟ کوئی پچھلے صدیوں میں یہ ڈینگی، کرونا وائرس یہ کبھی نہیں سنی تھی۔ ہمارے ملک میں کووڈ آیا، ڈینگی آیا، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، بڑا کچھ آیا، لیکن ہمیں سمجھ کسی چیز کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی سے خوش ہوتا ہے نا تو رحمت ہوتی ہے، یعنی بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے تو رحمت کر دی، اب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کلام میں ہوٹل گرا، بڑا مشہور ہوٹل گرا، بڑے چرچے اس کے ہوئے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے کبھی اس کے مالک سے ملیے گا، اللہ نے اس کے اوپر یہ عذاب کیوں ڈالا؟ آلڈو کے سب کے گرے، بڑے گرے، اس کے کیوں گرے؟ مری کا واقعہ یاد ہے جب ایک رات کا 50 ہزار روپیہ چارج ہو رہا تھا، جب جان بوجھ کے برف باری کی جاتی تھی اور وہ ٹائروں کو پھسلایا جاتا تھا اور روکا جاتا تھا، کتنے لوگ مرے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم جب تک 6 بندوں کو نہ بتا دینا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں یا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن عمرے کے لیے لاکھوں لگاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پھر ہم میلاد کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جو فرض چیز ہے وہ نہیں ہم کرتے۔ اگر ویڈیو بن رہی ہے تو آپ دل کھول کے مدد کریں گے، اگر آپ کی ویڈیو نہیں بن رہی تو آپ 10 روپے بھی نہیں دیں گے بلکہ چیزوں کو پھینکیں گے آپ لوگوں کے آگے۔ اگر پیسے آ جائیں تو ہم سے بڑا تکبر کسی کے پاس نہیں آئے گا، ہم کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کیا پیسہ آئے کیا عہدہ آئے۔ اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم مظلوم ہیں، ہم سے بڑا کوئی مظلوم ہی نہیں ہے۔ ہم پر کوئی عذاب آ جائے نا تو ہم چھت پہ چڑھ دیتے ہیں اور اذانیں دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا عذاب کوئی نہ ہو، سب کچھ نارمل ہو، تو ہم اونچی آواز میں ریمکس گانے سننے کو پسند کرتے ہیں۔ بجلی کا بل آپ بہت زیادہ پے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بجلی کی تار خراب ہو جائے تو آپ کمپلین کریں گے، کوئی بندہ آئے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی واسا کا مسئلہ ہے، آپ نے واسا کا کنیکشن لینا ہے پانی کا یا کوئی بھی قسم کا، آپ کو رشوت دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے آپ کو رشوت دینی پڑے گی۔ آپ نے کوئی بھی کے الیکٹرک لیسکو پیسکو کسی جگہ بھی میٹر لگوانے چاہنا بجلی کا، آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر گاڑیاں مہنگی ہوں گی تو وہ کہیں گے ڈالر بڑھ گیا، 3 لاکھ روپے مہنگی کر دیں گے۔ آپ ایک ایگریکلچر ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا 70% انحصار اپنی زراعت کے اوپر ہے، اور ہمارے یہاں جو چاول کھانے والے ہیں وہ 300 روپے کلو ہیں، ہم آٹا 100 روپے کلو لیتے ہیں، وہ بھی خراب۔ ہر دفعہ ہم پہ عذاب آتا ہے۔ ہم نے کسی کو سستے داموں گندم نہیں دی اور لاکھوں ٹن ہماری پڑی پڑی سڑ گل گئی، سیلاب میں بہہ گئی۔ یہ جو طریقے کار ہے نا، اس وجہ سے آتے ہیں سیلاب۔ اگر ہم کسی لڑکی کو جاتے ہوئے پوری طرح سکین نہ کر لیں، ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی جس نے عبایا پہنا ہو، اور جو فٹنگ والے کپڑے پہن کے جائے گی تو اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ بھی، میں بھی، سب اس طرح کے ہیں۔ ہم رہتے ہیں اسلامی ملک۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، انہوں نے صرف برا اور نیچے وہ پہنا ہوگا، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن ہم رہتے ہیں اسلامی ملک میں۔ آپ اگر 6 لوگ کٹھے بیٹھے ہیں نا، آپ کے فیملی ممبر، تو سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوگا اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوگا، بات کر رہے ہوں گے لیکن باہر کسی کے ساتھ۔ آپ نے غور نہیں کبھی کیا کہ جو ماں باپ ہے ان کو آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہوگا، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ اپنی گرل فرینڈ کو یہ ضرور کہیں گے کہ تم بہت کمزور ہو گئی، کیا ہوا ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ ہمارا ملک ایگریکلچرل، ہمیں بیسک چیزیں ہی نہیں ملتی۔ اگر آپ کوئی چیز صحیح کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی امپورٹ بند ہے، پرزا ہی نہیں آ رہا، یہ پرزا اتنا مہنگا ہے۔ اگر آپ کاغذ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تو ڈالر دیکھو کہاں چلا گیا، ڈالر کم ہو کہیں گے امپورٹ بند ہے، ڈالر بڑھے کہیں گے ڈالر زیادہ، پھر امپورٹ کھل جاتی ہے۔ آپ کی فریج تھوڑی سی خراب ہے، آپ جائیں گے تو وہ 4000 مانگے گا۔ آپ کی اے سی میں چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ جائیں گے وہ کہے گا 6000 روپیہ دے دو۔ آپ نے موبائل ریپیئر کروانا ہے، کوئی بھی قسم کا ٹیکنیکل کام کروانا ہے جس کی کوسٹ میکسیمم 50 یا 100 روپے، اگر آپ مائک ٹھیک کرواتے ہیں جو 3-4 روپے کا آتا ہے ہال لوڈ سے کسی بھی جگہ سے، اس کا آپ سے 200 روپیہ چارج کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ملک کے اوپر عذاب کیوں آتا ہے۔ کار اس ملک میں 40 لاکھ کی خریدی جا رہی ہے، وہی کار باہر کے ملک 5 لاکھ خریدی جا رہی ہے۔ ہم نے جو مشینری پہ امپورٹ بین کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مشینری کو بھی کوئی بند کرتا ہے۔ باقی ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں لیکن مشینری بند کر دی جس وجہ سے فیکٹری بند ہو۔ ہمارے یہاں 2-4 لوگ مرے، اللہ ان کو صبر دے پتنگ بازی سے، ہم نے اس بزنس کو ہی بند کر دیا جس سے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا ریونیو آ سکتا
تھا, ہم نے اس بزنس کو ہی بند کر دیا. روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن کوئی بند نہیں کرے گا. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب آ گیا. کالا باغ ڈیم بننا تھا, سب لوگوں نے جھگڑا کیا, نہیں بننا نہیں بننا نہیں بننا. اب کہتے ہیں ہمارے اوپر سیلاب آ گیا, ہمارے اوپر عذاب آ گیا. گائز یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس چیز کو سمجھیں. ہم بحیثیت انسان کیسے, ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کیا. ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے. آپ نماز کا بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, آپ عمرے کا بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, آپ حج کا بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, آپ سبزی والے کے پاس بھی چلے جائیں, آپ پرچون والے کے پاس بھی چلے جائیں, ہر بندہ آپ کو رونا ہی روئے گا. تو پھر پروفٹ کس کو ہوگا؟ چیزیں تو ادھر ہی کھڑی ہیں. ایک چیز آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہے, آپ رونا 50 جھوٹ بول کے آپ اس کو 50 گنا مہنگا کر دیں گے. کبھی آپ نواز شریف کو گالیاں دیں گے, کبھی آپ عمران خان کو گالیاں دیں گے. عوام تو عوام, ہمارے حکمران اس صلاح میں بھی آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں اور کسی کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. کوئی پی ٹی آئی کا یوتھیا بنا ہوا ہے اور کوئی اس کا نون لیگ کا پٹواری. کسی کو نہیں پتا کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں. ہم سے 50 سال بعد آزاد ہونے والا بنگلہ دیش, وہ دیکھیں $50 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہماری اس سے آدھی ہیں. انڈیا کا تو مقابلہ ہم کر ہی نہیں نہ سکتے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کی خاطر, اپنے گھر کی خاطر کچھ نہیں کرتے. ایک بندہ کام کرتا ہے, باقی سارے ٹی وی دیکھتے ہیں, پورا پروپر میچ دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں, یہ سیلاب کی جو عذاب ہے نا ہمارے اوپر, یہ ساری مشترکہ چیزیں جوڑ لینا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اللہ باقی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں طاقت دے. کم از کم ہم نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جھوٹ, یہ جو منافع خور ہیں, جو ہر چیز کو گڈون میں سٹوک کر کے چیزیں مہنگی کرتے ہیں, آپ پتہ کروا لیں. سکھر میں زیادہ لوگ مریں گے, یہ کفن کا کال پیدا کر دیں گے, اسی کو بلیک میں بیچنا شروع کر دیں گے. کہیں شارٹ ہو گئے بھائی, کفن کی سپلائی نہیں آ رہی, ڈالر بہت مہنگا ہے نا, امپورٹ ہی بند ہوئی ہے. یہ کفن کے بھی ایسا ہی کریں گے. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, فیس بک پہ ہمیں فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.